رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے حوالے سے ہم سن رہے تھے کہ ایک شخص نے اعتراض کیا، اور اعتراض کرنے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے حوالے سے اس نے دلیل مانگی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً آیت پڑھی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمائے اس سے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت جو وہ ثابت ہوئی۔ اب اس نے دوبارہ دوسرا اعتراض کیا۔ اب اعتراض پر جو اس نے بطور دلیل قرآن کی آیت رکھی، سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وہم راکعون۔ ترجمہ سماعت کر لیں، تمہارا دوست صرف اللہ ہے اور اس کا رسول اور ایمان والے جو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے۔ وہ یہ کہنے لگا کہ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے انگوٹھی صدقہ کی جبکہ وہ رکوع کر رہے تھے۔ یہ بات جو ہے وہ امام جعفر صادق نے تو نہیں فرمائی، لیکن میں آپ کو ایک اور حوالہ دے رہا ہوں۔ تبیان القرآن کے اندر جو ہے وہ اسی آیت کی تفسیر میں مفسر فرماتے ہیں، تبیان القرآن والے فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ نے جو وہ حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی جو وہ نکال کر جو ہے وہ صدقہ کی، کہا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات جو ہے وہ ثابت ہو ہی نہیں سکتی۔ کیسے؟ کہا کہ نماز کے اندر انگوٹھی کو نکالنا اور پھر صدقہ جو ہے وہ کرنا، کسی کو دینا، فرمایا یہ عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر نماز کو کیا کر دیتی ہے؟ توڑ دیتی ہے۔ تو کہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا جیسا یہ واقعہ بنا اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ یہ تبیان القرآن والے نے فرمایا۔ حضرت امام جعفر صادق اور اس نے ایک اور حدیث مبارکہ پیش کی، الحمدللہ الذی جعلھا فی وفی اہل بیت، سب تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے اس آیت کو مجھ میں اور میرے اہل بیت میں رکھا۔ اب اس آیت اور حدیث سے اس کا استدلال یہ تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، لہٰذا حضرت علی المرتضیٰ کیا ہوا؟ افضل ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ نے فرمایا کہ سورت میں اس سے پہلے کی آیت اس میں بہت بڑی فضیلت ہے، وہ تم نے چھوڑ دی، یہی کرتے نا، آگے بھی سے جو چھوڑ دیا بیچ میں سے پڑھ لیا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا اس سے جو سورت میں پہلی جو آیت ہے اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اے ایمان والو تم میں سے جو مرتد ہو جائے اپنے دین سے تو ان قریب لائے گا اللہ ایسی قوم کو کہ اللہ اس سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارتداد ہوا، لوگ مرتد ہو گئے، کون؟ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب مرتد ہو گئے اور کفار جو وہ نداون میں جمع ہو گئے۔ نداون میں جمع ہو کر کیا کہنے لگے؟ انہوں نے ایسے ہی اسلام کو قبول کیا ہوتا ظاہری طور پر، جیسے ہی رسول کریم علیہ السلام کا وصال ہوا فوراً ظاہر ہو گئے، انہوں نے کہا ہم تو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب وہ جمع ہو گئے، کافر جمع ہو گئے، مرتد ہو گئے، اور کہا کہ وہ شخص فوت ہو گیا، لوگ جس کے سبب غالب آتے اور کامیاب ہوتے، اس سے مراد ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ یہاں تک کہ حضرت عمر نے فرمایا ان کی طرف سے نماز قبول کریں اور ان کے لیے زکوٰۃ کو چھوڑ دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ ملا، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر وہ مجھ سے ایک رسی بھی روکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتے تھے، اگر وہ نہ دیں گے تو میں کیا کروں گا؟ میں ان کے خلاف جنگ کروں گا، اگرچہ میرے خلاف پتھر، ڈیلے، کانٹے، درخت، جن اور انس سب جمع ہو جائے، میں اکیلا ہی ان سے قتال کروں۔ آپ نے فرمایا یہ آیت مبارکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فرمایا وہ آیت مبارکہ اور اس آیت مبارکہ میں اگر تقابل کیا جائے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں تو وہ جو اس میں پہلے والی آیت مبارکہ ہے وہ زیادہ فضیلت کی اہمیت رکھتی ہے، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کہ جب عرب میں وہ جو بعض لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر روئے زمین میں کوئی میرا ساتھ نہ دے تو میں اکیلا جو ہے وہ اس جنگ کے اندر جو وہ تلوار لہراتا ہوا جاؤں۔ اور یہاں تک کہ جنگ بدر والوں سے یہ فرمایا تھا کہ جنگ بدر جو ہوئی تھی اس کے بعد ان کو جو وہ جنگ میں جو وہ شریک نہیں کرتے تھے، تو اس جنگ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو بھی فرمایا کہ اہل بدر بھی شامل ہو، تمام کے تمام لوگوں سے یہ فرمایا کہ بڑی اہم جو ہے وہ فتح بھی نصیب ہوئی۔ تو آگے اس نے جو اعتراض کیا وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔